السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس وقت لندن میں مقیم ہیں، تو ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا، اور بیان جو ہے کافی خوفناک قسم کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت، فوج اور ایجنسیاں مجھے ہر قیمت پر لندن میں مروانا چاہتی ہیں۔ یہ براہ راست ایلیگیشن ہے حکومت کے اوپر بھی، فوج کے اوپر بھی اور پاکستانی ایجنسیز کے اوپر بھی، اور آیا بھی اسی وقت ہے جب خود راحیل شریف لندن میں مقیم ہے۔ وجوہات اس کی کیا ہیں؟ وجوہات اس کا 2008 کا ایک انٹرویو بیان کیا گیا جو ہمارے چودھری نثار صاحب جو اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے دیا۔ اس انٹرویو میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 99 میں ایز آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹریٹر ہے ایم کیو ایم، غدار ہے، اور اس کے سرغنہ خود الطاف حسین ہے، تو ان کو ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بقول چودھری نثار کے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ یہ کام ایز آرمی چیف وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ کام وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کو پتہ چلے بغیر لندن میں ہی کروا سکتے ہیں کہ ان کو ختم کروا دیا جائے۔ اس وقت ایم کیو ایم، جس وقت یہ انٹرویو دیا گیا چودھری نثار کی جانب سے، ایم کیو ایم خود جنرل پرویز مشرف کی اتحادی تھی۔ جنرل پرویز مشرف اقتدار پر 12 اکتوبر کو قابض ہو چکے تھے، اور 2002 سے لے کر اس کے بعد سے آنورڈ ان کا ساتھ جنرل مشرف کے ساتھ بہت اچھا رہا۔ میرے خیال میں یہ مارچ کا انٹرویو ہے، اور اگست تک وہ صدر بھی تھے، تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ جڑی رہی، کوئی آپس میں دوری نہیں تھی اور کافی قربت تھی۔ وجوہات کیا ہوئیں کہ 2015 میں 7 سال بعد خیال یہ آیا کہ اسی انٹرویو کو بنیاد بنا کر آج خطرے کا اظہار کیا جائے، کیونکہ چودھری نثار کہہ رہے تھے کہ میں نے تو منع کیا، روکا اس کو۔ یہ اسی کلپ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ دس از ناٹ، یہ تو بڑے مسائل دیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب خطرہ موجود ہے۔ تو کیا خطرہ اس وقت آرمی چیف سے موجود ہے یا کسی اور سے موجود ہے؟ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ ایلیگیشن بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور براہ راست ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ، ایک حکومت کے سربراہ اور ایجنسیز کی جانب عائد کیا جا رہا ہے۔ تو پروگرام ہم پورا اسی کے اوپر فوکس کریں گے۔ ہمارے پاس کافی شارٹس بھی ہیں، خود سما کے کنڈکٹ کیے ہوئے انٹرویوز ہیں، پرانے انٹرویوز کے اور کالمز کے حوالے ہیں، وہ سارے آپ کو دکھائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اس ٹاپک پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے جنرل اطہر عباس صاحب ہیں، فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں۔ ویری وارم ویلکم جنرل صاحب۔ تھینک یو۔ کراچی سے ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب ہیں، ایم کیو ایم سے۔ وسیم بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور لاہور سے رانا ثناء اللہ صاحب شارٹلی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد جو پڑتی ہے وہ ایک کالم ہے، اور کالم لکھا حامد میر صاحب نے، اور حامد میر صاحب اپنے کالم میں تحریر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 99 میں جنوری 99 کا تذکرہ کر رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب نے کچھ صحافیوں کو آرمی میس میں مدعو کیا، اور وہاں پر ضیاء الدین صاحب بھی ساتھ تھے، میں بھی ساتھ تھا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ حامد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ ملک دشمن کون ہے؟ تو جنرل صاحب کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کا بس چلے تو وہ الطاف حسین کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دیں، کیونکہ الطاف حسین بھارتی ایجنٹ ہے۔ یہ حامد میر صاحب کا آرٹیکل ہے، پبلشڈ ہے جنگ اخبار کے اندر، آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہ کوٹ کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کو کہ الطاف حسین بھارتی ایجنٹ ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو اپنے ہاتھ سے ان کو گولی مار دیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ضیاء الدین صاحب تھے جن کا کافی وہاں پہ کوئی گرما گرمی بھی ہوگی۔ ضیاء الدین صاحب کا سب سے پہلے میرے خیال میں شارٹ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروڈیوسر صاحب اگر ریڈی ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ سنوائیے گا جی۔ ضیاء الدین صاحب سے آج ہم نے پوچھا کہ ضیاء الدین صاحب جب آپ وہاں گئے تھے تو کیا بات ہوئی، تو ان کا جواب تھا، سنوائیے۔ وہ اصل میں وہ بریفنگ نہیں تھی بلکہ افطار کی پارٹی تھی ایس پی آر کی طرف سے۔ فوج کے کافی سینئر آفیسرز بھی تھے وہاں پر، تو ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، کلیگ ہیں سعود ساحر صاحب، وہ بہت سی باتیں ہو رہی تھی۔ اس میں سعود ساحر نے پوچھا کہ ایم کیو ایم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، الطاف حسین کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہی از اے ٹریٹر پیریڈ، بس اس کے علاوہ اور آگے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہی از اے ٹریٹر، وہ غدار ہیں، اس کے آگے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہا۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا بس چلے تو اپنے ہاتھ سے گولی بھی مار دوں، وہ غدار ہیں۔ چودھری نثار نے اس کے اوپر 2008 میں کیا کہا؟ کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے، اور انٹرویو میں ان کا جواب کیا تھا وہ سناتے ہیں آپ کو، سنوائیے گا جی۔ ایک دن ہمیں جنرل مشرف نے، جو اس وقت آرمی چیف تھے، انہوں نے مجھے اور میاں شہباز شریف کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ کھانے کے بعد جب ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو حقائق آئے ہیں ایجنسیز کی طرف سے، اس کے حوالے سے تو ایم کیو ایم ایک بہت بڑی مافیا ہے، اور الطاف حسین اس کا سرغنہ ہے، اور یہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح کھلی چھٹی دیں۔ وہ اب برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسر نہیں رکھ رہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے۔
اس لیے اگر پرائم منسٹر اجازت دیں تو ہم الطاف حسین کو ایلیمنیٹ کر دیتے برطانیہ میں میں یہ بڑی ذمہ سے کہہ رہا ہوں. مجھے احساس ہے کہ اس سے کیا ریپرکشنز ہیں، مگر ایک اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جنرل مشرف تھے، میاں شہباز شریف تھے. اس پہ میں نے ریئیکٹ کیا، میں نے کہا جن صاحب آپ کو احساس ہے کہ وہ ایک اور ملک میں ہے، اور اول تو یہ سارا مسئلہ ایلیمینیشن کا یہ مناسب نہیں ہے، مگر 2 منٹ کے لیے اگر اس کی آپ کی یہ بات مانی جائے تو اس کے بڑے سیریس انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گے. کیا ممکن بھی ہے؟ وہ مانتے تھے کہ ممکن ہو سکتا ہے. آگے سے جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس مینز ہیں اور ہم تک یہ بات نہیں آئے گی. چودھری نثار نے آج بھی ایک پریس کانفرنس کی. یہ 2008 کی بات ہے. ہم کہتے ہیں 7 سال پرانی باتیں اٹھا کے MQM والوں کو کیا ہو گیا، آج شور مچا رہے ہیں. آج چودھری نثار انٹیریئر منسٹر آف پاکستان آج کیا کہہ رہے ہیں، ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے سنوائیے گا جی. 2008 میں بھی اور پہلی دفعہ میں نے 2004 میں بات کی تھی، تو اس حوالے کے تناظر سے 1999 کے تناظر سے تھی، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور الحمدللہ میں غلط بیانی کبھی نہیں کرتا، جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. مگر آج کا کے تناظر سے اس کو جوڑنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک مذاق ہے. یہ کنفرمیشن ہے جی حامد میر کی، ضیاء الدین صاحب کی اور ہمارے انٹیریئر منسٹر کی. میرے خیال میں پہلے جنرل صاحب آپ کو ہی اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے. بڑے سیریس چارجز ہیں. جی بالکل سیریس چارجز ہیں، اور جہاں تک اس کی صفائی یا دوسری سائڈ کی جو سٹوری ہے، یعنی اس کو تو جنرل مشرف ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ان کے اور چودھری نثار اور شہباز شریف کے درمیان، مکالمے کی نوعیت کیا تھی، کیا چیز انہوں نے کہی تھی، کس طریقے سے چودھری نثار نے اس کو بیان کیا ہے. تو جب تک یہ بات وہاں سے نہیں آتی، اس کے متعلق کچھ کوئی وضاحت کرنا یا وثوق سے کہنا مشکل. میں آپ کو جنرل مشرف کے سٹیٹمنٹ تو سناؤں گا، لیکن ایک چیز تو آپ بھی تصدیق کریں گے کہ آرمی سے جب بھی PMLN کی حکومت ہو تو آرمی سے رابطے کا ذریعہ شہباز شریف اور چودھری نثار ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑا معتبر ذریعہ ہے، اس کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. رابطہ اور پیغام رسانی یہی 2 لوگ کرتے ہیں، پرائم منسٹر اور پنڈی کے درمیان. رابطے کے اوپر تو واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ چودھری نثار اور شہباز شریف ہی رہے ہیں رابطہ، لیکن کیا کس نوعیت سے یہ کہا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو فیکٹ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کی انٹیلیجنس آپریشنز کے اوپر ایک گرفت رہتی ہے. بہرحال جو بھی نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کا سربراہ ہمارے ملک میں ISI جو سروسز انٹیلیجنس ہے، آرمی چیف کا ایک اہم رول ہوتا ہے. لیکن اس قسم کے چیزیں اناؤنس کرنا اور اعلان کرنا جرنلسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے، انٹیلیجنس جو ہے نا اس کے کاموں میں اناؤنسمنٹ اور یہ نعرے بازی ریٹرکس وغیرہ نہیں ہوتے. جو کام کرتی ہے انٹیلیجنس وہ خاموشی سے کرتی ہے، بغیر کسی کو بتائے کرتی ہے. اس میں اناؤنسمنٹ اور اس قسم کے ایک شیئرنگ کی گنجائش نہیں. کیا ایز DG ISPR آپ کے نالج میں کوئی ایسی چیزیں آئیں جس سے آپ کو لگا کہ MQM کے انڈیا سے روابط ہیں یا الطاف حسین کے انڈیا سے روابط ہیں؟ دیکھیں اس زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس پہ کہ ISI کو بہت سخت اعتراضات تھے، تحفظات تھے کہ MQM کے رابطے ہیں، روابط ہیں انڈین رو کے ساتھ. اور اس کے متعلق مڈل لیول رینکرز بھی شامل تھے، کچھ لوگ جو وہاں جا کے ٹریننگ کرتے رہے ہیں، ٹریننگ کیمپس میں رہے ہیں، اس کے متعلق بھی ان کے پاس شواہد تھے. بنیادی بات جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھ سے میرا تجزیہ پوچھ رہے ہیں، اس زمانے میں ایز اے آرمی چیف تو انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا یہ تو وہ خود ابھی آرمی چیف کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. میں آپ سے آپ کی آرمی کی ویسے ان پٹ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی ایجنسیز کی اطلاعات کیا تھی، کیونکہ آپ ISPR میں رہے ہیں، اطلاعات ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاعات تھی کہ ثابت ہیں، اور را سے ٹریننگ کی بھی اطلاعات تھیں. را سے ٹریننگ کی بھی اطلاعات تھیں، ان کے آنے جانے جو روابط تھے اس کی بھی اطلاعات تھیں. ان کے غالباً مجھ سے کوئی شواہد نہیں دکھائے گئے، لیکن اس کے متعلق جو ہے ان کے تحفظات ہمیشہ رہے ہیں MQM کے متعلق، اور ایک MQM کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. لیکن جب جنرل مشرف صدر بن گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا پلان وضع کیا تھا جس میں MQM کو شامل کیا گیا تھا کراچی اور سندھ کے حوالے سے، وہ ایک بالکل پھر ڈفرینٹ موڈ آ جاتا ہے، ڈفرینٹ پیریڈ آ جاتا ہے. حالانکہ اسی زمانے میں جو پولیس آفیسر چن کے مارے گئے ہیں جنہوں نے MQM کے خلاف آپریشن میں حصہ لیا تھا، وہ جنرل مشرف کے ہوتے ہوئے مارے گئے ہیں. 250 کے قریب، کوئی فگر 200 کہتا ہے، کوئی 150 کہتا ہے، کوئی 250 کہتا ہے. لیکن اس میں جنرل مشرف نے کبھی
اس کو اس پہ توجہ نہیں دی یا اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا یا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. ان کا ایٹ بیسٹ یہ تھا کہ ہی واز لکنگ دی ادر وے اینڈ ایم کیو ایم واز کنڈکٹنگ دی ادر وے. یہ بڑا آپ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دس از دا فیکٹ. جب 200-250 پولیس افسر مارے جا رہے تھے تو وہ دوسری طرف دیکھتے رہے. یہ تو فیکٹ آن ریکارڈ ہے کہ جس زمانے میں وہ مارے گئے ہیں وہ جنرل مشرف کا ہی دور تھا. جب 2002 میں ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تو ان کے قریب ترین شخص سے میں ان کا نام ان کی اجازت کے وسیم بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, ان کا میں نام کوٹ نہیں کر رہا, ان سے میں نے پوچھا کہ جن کو کہتے تھے کہ ملک دشمن ہے پھر ان سے جا کے اتحاد کر لیا. سب حکومتوں نے ایسے کیا, نون لیگ نے ایسے کیا, پیپلز پارٹی نے ایسے کیا, ابھی بھی پی ایم ایل این نے ووٹ لینا تھا صدر کے لیے تو وہ گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے ایم کیو ایم کے پاس. تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب کاف لیگ پورے نمبر نہیں کر سکی, 15 نیب زادے بنائے پھر بھی نمبر پورے نہیں تھے ہوتے, تو ایز پلان بی ایم کیو ایم کو ساتھ شامل کرنا پڑا. اس کے بغیر جنرل صاحب کی حکومت 2002 میں قائم نہیں. یہ پھر وہ سیاسی مسلطیں ہیں جو کہ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ پہنچا دیتی ہیں لیکن لانگ ٹرم کے اندر پھر وہ جو نقصانات کا پیش خیمہ ہوتی ہیں یا جو نقصانات پہنچاتی ہیں. وسیم اختر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جی, آپ کے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ابھی آپ کو اچانک سے لگا کہ یہ خطرہ پھر سے درپیش ہے کہ لندن میں الطاف حسین صاحب کی اسیسینیشن ہو سکتی ہے؟ ندیم صاحب, سب سے پہلے تو میں جو اظہر صاحب نے بات کی ہے اس پہ بات کروں گا کہ پارٹی کی طرف سے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے ریگارڈنگ جو یہ رو کا معاملہ چل رہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں گئے اور ٹریننگ حاصل کی خدا نخواستہ اور دہشت گردی اور تعلقات. اس کا اسٹیٹمنٹ ہماری پارٹی پالیسی آ چکی ہے عوام کے سامنے میڈیا پہ بھی کہ ہمارا اس قسم کے لوگوں سے کوئی تعلق نہ تھا, نہ ہے, نہ رہا ہے کبھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب 92 کا آپریشن ہوا تو جب ریاست کی طرف سے جبر ہوا ہمارے پہ, سخت آپریشن, جس کی وجہ سے اس وقت کی حکومت ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ چلی گئی تھی, فارغ ہو گئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے. اس وقت بہت سارے لوگ دنیا میں دوسرے ممالک میں پناہ کے لیے گئے تھے, اس میں لوگ انڈیا بھی گئے تھے. وہ وہاں جا کے انہوں نے کیا ایکٹیویٹیز کی, پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, دیکھیں جنرل پرویز مشرف کا بیان 99 کا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں وہی آ رہا ہوں ندیم بھائی, بڑا سیریس ایشو ہے یہ, اس کی ٹائمنگز نوٹ کرنی چاہیے. یہ جو بیان مشرف صاحب سے جوڑا گیا ہے, جو مشرف صاحب کا حوالہ دیا ہے چودھری نثار صاحب نے اپنے انٹرویو میں کاشف کو, اب یہ ہے 2008 کا معاملہ, ٹھیک ہے 2008. یہ کیا وجہ پڑی کاشف صاحب سے پوچھا جائے کہ 3 دن پہلے ان کو کیا ضرورت پڑی یہ کلپ دکھانے کی, جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کا دورہ انگلینڈ کا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ان سے پوچھیں اور میڈیا ہاؤس سے پوچھیں. اچانک آپ آرمی اور حکومت پہ الزام لگاتے, آپ کو کیا ضرورت لگی؟ سنیں دیکھیں, میری ضرورت تو بعد میں کیجئے گا, یہ لانے والے سے تو پہلے پوچھ لیں کہ اس کو کیا ضرورت پڑی کہ 2008 کا اسٹیٹمنٹ اب آپ پھر سے دکھا رہے ہو قوم کو, پھر سے عوام کو بتا رہے ہو, جس کا ڈینائل پرویز مشرف صاحب دے چکے ہیں کہ میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو اب پرویز مشرف کے ڈینائل کے اوپر اگر اعتبار تھا آپ کو تو آپ نے اتنا بڑا بیان کیوں دے دیا کہ مجھے حکومت میری بات تو سن لینا, لندن میں ہر قیمت پر قتل کروانا چاہتی ہیں. اگر جنرل پرویز مشرف کے بیان پہ بات سن لینا پوری, میری بات تو میں کیوں چپ رہا ہوں, میں ہی چپ رہا ہوں, آپ بولتے رہیں سارے, میں چپ رہا ہوں, میں کیوں چپ رہا ہوں. دیکھیں اب یہ اسٹیٹمنٹ جو آ گیا, کاشف نے یہ دکھایا, کاشف سے پوچھ پہ تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. مشرف صاحب آلریڈی ای سی ایل پہ ہیں, ان سے پوچھا جائے, چودھری نثار کو ای سی ایل پہ ڈالیں, اور جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا اس کو ای سی ایل پہ ڈالیں, اور کاشف کو لیں. یہ بہت سیریس ایشو ہے, ان سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے, کس نے کیا کہا ہے, اور اگر ایسا کچھ کہا ہے تو یہ آپ پوائنٹ دیکھیں. یہ اظہر بھائی تو فوج میں تھے, یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو ملائن کرنے کی ایک حرکت ہے کہ کیا ہمارا انسٹیٹیوشن سیاسی لیڈروں کو ایسے قتل کرواتا ہے جیسے چودھری نثار صاحب نے الزام لگایا ہے مشرف صاحب پہ. وہ مشرف نہیں ہے, وہ پورا انسٹیٹیوشن ہے. عباس صاحب کی پوری سٹیٹمنٹ سنیں میں وہیں آ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کی اطلاع یہ تھی کہ آپ کے را سے کنیکشن تھے اور آپ کے لوگوں کو را تربیت دیتی تھی یا انٹیلیجنس انفارمیشن تھی. اگر سنیں, یہ اس میں حقیقت نہیں ہے, اس میں شواہد نہیں ہے, یہ ان کے تحفظات تھے یا ان کی سوچ تھی. ابھی اظہر صاحب نے خود کہا ایسے شواہد نہیں تھے, تو اگر بغیر شواہد کے آپ لوگوں کو قتل کروا دیں گے,
کوئی ایسا نہیں کرتا. ہمارا انسٹیٹیوشن اس کام میں نہیں ہے. آپ پہلے تو اس کی تحقیق کریں, میرے پہ آ جائیں, مجھ پہ آ جائیں. خیر میں بتا رہا ہوں, میری نالج میں نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, نالج میں نہیں ہے, اب مجھ پہ آ جائیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف نے سٹیٹمنٹ کی ڈینائل دے دی تھی, پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ ایسے پولیٹیکل اپوننٹس کو مروا دیتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو ماننا پڑے گا نا. میں آپ کو پہلے ڈینائل سنوا ہی دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو میری بات تو ختم ہونے دینا ندیم بھائی, آپ بیچ میں آتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ڈینائل سنوا دوں پھر آپ کا بیان پورا لیتے ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب نے, ہمارے ساتھی ہیں شہزاد, ان کو 20 جولائی کا یہ ان کا انٹرویو تھا آواز پروگرام کے اندر, اس میں کیا کہا سنوائیے گا جی. ایک آرٹیکل حامد میر صاحب نے 2 ہفتے پہلے لکھا تھا. انہوں نے کہا جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ارلی 1999 میں, تو اس میں آپ نے ایک افطار پارٹی رکھی تھی جس میں ضیاء الدین صاحب بھی تھے, حامد میر صاحب بھی تھے, دوسرے جرنلسٹ بھی تھے. تو ملک دشمن کے حوالے سے وہاں پہ بات ہو رہی تھی, اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ملک دشمن کون ہے تو آپ نے کہا اس میں ایک الطاف حسین بھی ہیں جو کہ انڈین ایجنٹ ہے, اور میرا بس چلے اگر تو میں اپنے ہاتھ سے ان کو مار دوں. سراسر بکواس اور کنکاکٹ. اس کے ایک ہی دن بعد 21 کو کامران شاہد دنیا پہ پروگرام کرتے ہیں, اس وقت معلوم نہیں دنیا پہ ہی تھے یا نہیں, لیکن کامران شاہد کا انٹرویو سنائیے گا جی, ان کو کیا کہا انہوں نے. جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ابھی ٹیک اوور سے پہلے, تو اس وقت آپ کا اوپینین بہت نیگیٹو ہے الطاف حسین صاحب کے بارے میں, یہاں تک تھا کہ آپ نے بلایا صحافیوں کو افطار پارٹی میں, اور آپ نے کہا کہ پاکستانی فوج کے پاس اطلاعات ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس وقت تک بات سر آپ کی ہوئی؟ بالکل ایبسولوٹلی رانگ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں میں شروع میں جب ہو رہا تھا اس میں ایم کیو ایم کی موڈس آپرینڈائی جو ان کا تھا, وہ جو آپریٹ کر رہے تھے یہاں, اور ان کی ان فائٹنگ وغیرہ جو ہو رہی تھی اس کے میں خلاف تھا. یس, یہ جی دونوں بیانات ہیں جنرل پرویز مشرف کے. میں ایک بریک لوں گا, لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ضیاء الدین صاحب جو بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, حامد میر صاحب بڑے نون کالمسٹ ہیں اور بڑا مشہور پروگرام کرتے ہیں کیپٹل ٹاک جیو پہ, وہ دعوے دار ہیں کہ جنرل صاحب نے بیان دیا, اور ہمارے انٹیریئر منسٹر جو اس وقت بھی انٹیریئر منسٹر تھے اور آج بھی ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایسا بیان دیا, کہا انہیں, اور شہباز شریف صاحب کو مصر ہیں اس کے اوپر. جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں دیا. اور ایک چیز کافی حد تک ہمارے پاس اس وقت جنرل اطہر باز بھی کہہ رہے ہیں, جو ایلیگیشنز کے اندر آتی ہے را کنیکشن والی, وہ موجود ہے ہمارے پاس. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی کے اوپر اس کے اوپر اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں پروگرام میں. رانا صاحب آپ فرمائیے گا, وسیم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب, انٹیریئر منسٹر, ان ساروں کو ECL پہ ڈالیں اور ان سے پوچھیں کہ اصل وجوہات کیا تھیں اس بیان کی, اور ان کا تو شک یہ ہے کہ آج بھی وہ قتل کی سازش موجود ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پوچھنے کے لیے کوئی ECL پہ ڈالنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے. جہاں تک چودھری نثار علی خان صاحب کا تو آپ نے جو ہے وہ انٹرویو سنایا ہے, اور اس میں تو انہوں نے آج بھی اور اس سے پہلے جب کبھی انٹرویو ہوا تھا کو آج سے کچھ سال پہلے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ میری موجودگی میں جنرل مشرف صاحب نے یہ بات کی ہے. لیکن جنرل مشرف صاحب نے یہ بات تو کی, لیکن اس کے بعد پھر جب شاید وہ اس پوزیشن میں آئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی مار سکتے تھے اور شاید کسی کو کہہ کے بھی مروا سکتے تھے, تو اس کے بعد تو 9 سال کا عرصہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے MQM کے ساتھ جو ہے وہ بڑی دوستی رکھی, اور MQM کو انہوں نے ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ پروموٹ کیا. تو اس سے ایک تو یہ بات جو ہے یہ جنرل مشرف صاحب کی شخصیت کے متعلق جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ وہ پہلے کیا خیالات رکھتے تھے, اور اس کے بعد پھر جب کو عمل کرنے کا وقت آیا تو پھر بالکل ان کا ادروائز جو ہے وہ ان کا عمل تھا. اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب رانا صاحب, الطاف حسین صاحب کا بیان یہ ہے کہ حکومت, فوج اور ایجنسیاں انہیں لندن میں آج کہہ رہے ہیں وہ کہ ابھی قتل کروانا چاہتی ہیں. یہ پرانا بیان تو ہے ہی ہے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں. آپ کی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں, فوج کو بھی کہہ رہے ہیں, اور ایجنسیوں کو بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یعنی ان کا کہنا جو ہے نا یہ تو ایک الزام ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو جس طرح سے آپ نے شروع سے ڈسکس کیا ہے, تو اس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا اس بات کو اس طرح سے اس بات کو جوڑا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک زمانے میں ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کہی تھی,
تو لہٰذا آج بھی جو ہے یہ بات جو ہے یہ درست ہو سکتی ہے. تو جس چیف آف آرمی اسٹاف نے کہی تھی اس نے تو بعد میں 9 سال اس کو بالکل ادروائز پروو کیا. اور پھر ایک آدمی کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ اس آرمی چیف کی یہ اس وقت 15 تک سال اتحادی یا رہے جب 16 تک وہ سال اقتدار بعد میں تھے. آپ کسی دوسرے کے اوپر جو ہے اس کو کس طرح سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وسیم صاحب آپ اس کا جواب دیں گے؟ یہ بات رانا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ جس نے الزام لگایا تھا یا کہا تھا وہ تو آپ کے اتحادی تھے اور آج بھی آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں پوری لیڈرشپ سے, اور ابھی دوسرے آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں ندیم بھائی, ایک آدمی جو کہ ذمہ دار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, چودھری نثار صاحب, کہ مشرف صاحب نے یہ بات کہی, یہ ایک انکشاف ہے پوری قوم کے آگے. الطاف حسین ایک سیکنڈ لارجسٹ پارٹی سندھ کی ہے اور چوتھی ملک کی ہے, اس کے لیڈر پہ یہ بات کی جا رہی ہے. اور کہاں سے آ رہی ہے؟ مشرف صاحب واز ہیڈنگ دا انسٹیٹیوشن, اس میں ایم آئی ISI سب موجود ہیں, اور چودھری نثار صاحب یہ بات کر رہے ہیں. تو اس پہ ریئیکشن میں الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے بالکل صحیح آیا ہے کہ آج بھی جو حالات ہیں, آج 2008 میں کیوں نہیں آیا؟ سن لینا, سن لیں سر پلیز, سن لیں, اس وقت بھی پوچھ سکتے تھے, آج بھی سن لیں سر پلیز, سن لیں سر, سر پلیز سن لیں سر, پلیز بات ختم ہونے دیں, پلیز پلیز آئی ریکویسٹ یو. دیکھیں آج بھی جو حالات ہیں MQM کے ساتھ, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, مسنگ پرسن, تو ہمارا ذہن تو بہت آگے جاتا ہے. اگر یہ پالیسی خدا نہ خواستہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی رہی ہے تو عمران فاروق واز دا سافٹ ٹارگیٹ. الطاف بھائی کے ساتھ تو گارڈز ہوتے ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے, عمران فاروق کے ساتھ سیکیورٹی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پلاننگ ہوتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ابھی اطہر صاحب نے جو بات کی, میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ اطہر بھائی اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, اس کے بعد آپ ہی کے چینل پہ بیٹھ کے اطہر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ فوج کو اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے, جہادیوں کے حوالے سے, جہادیوں کی مدد کے حوالے سے, ریکارڈ پہ آپ ہی کے چینل پہ. تو بعد میں غلطیاں یاد آتی ہیں سب کو کہ یہ غلطیاں تھیں, تو غلطیاں تو ہر جگہ ہیں. میں جنرل اطہر صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن آپ نے جب مارچ 2008 میں یہ انٹرویو آیا تو آپ نے کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف سے اس کا جواب لے لیں. مجھے میرے سوال کا بھی جواب دے دینا وسیم بھائی. میرا جواب لے لیں. مارچ 2008 میں جنرل پرویز مشرف سے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی, یا 2002 میں جب ان کے شریک اقتدار ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی؟ یہ کام دکھیں ہمیں, یہ کام حکومت وقت کا ہے. آپ نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. آپ نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ میں کیوں پوچھوں؟ یہ تو انکشاف چودھری نثار کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں. سنیں میری بات, چودھری نثار کو آپ کھلا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے انکشاف کیا ہے ایک بات کا, اس وقت کی حکومت کو پروب کرنا چاہیے. آپ اس وقت شریک اقتدار تھے, آپ نے پوچھا جنرل مشرف سے یا نہیں پوچھا؟ اس وقت کی حکومت کو پروب کرنا چاہیے کہ ایک باہر گیا ہوا ہے ملک سے, اس وقت یہ کاشف کے تھرو اسٹیٹمنٹ کیوں دلوایا گیا, اس پہ پروب کرنا چاہیے. میں نے پوچھا یا نہیں پوچھا کو چھوڑ دیں, آپ پوائنٹ یہ لیں کہ اس وقت کیوں واپس سے ریپیٹ ہوا ہے. جنرل اطہر صاحب, 2-3 چیزیں ہو گئیں. ابھی کچھ بیانات آئے تھے برطانوی پولیس کے حوالے سے جس میں طارق میر صاحب کو, انور صاحب کو اس میں امپلیکیٹ کیا گیا تھا کہ ان کے کنیکشن تھے اور وہاں سے فنڈنگ آتی رہی. ہمارے سندھ پولیس کے 2 افسران, پہلے را انوار اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں خواجہ نوید, انہوں نے الزامات عائد کیے. رینجرز کی جانب سے لمبے چوڑے ڈوزیئر ہیں اسی حوالے سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ اطلاعات تھیں اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس تھا یہ سارا شواہد. کیا کوئی تبدیلی دیکھی آپ نے اس کے بعد کہ ان لوگوں کو جن کے اوپر شبہات تھے روکا گیا ہو, پارٹی سے فارغ کیا گیا ہو, سائیڈ لائن کیا گیا ہو, یا آرمی کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا رہا کراچی کے اندر, فوج جنرل پرویز مشرف اقتدار میں تھے, شریک اقتدار تھے, کہ ان لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیں بھائی یہ ٹھیک نہیں, کچھ ایسی ہوئی صفائی؟ دیکھیں میرے ذاتی رائے میں جو مسئلہ رہا ہے MQM کے ساتھ کہ جس وقت ایک ٹرانزیشن ہونی چاہیے تھی فرام ملیٹنٹ پارٹی انٹو اے پولیٹیکل پارٹی, وہ اس وقت کا احساس نہیں کر سکے. ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اصل میں جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے ملیٹنٹ پارٹی انٹو اے پولیٹیکل پارٹی, جب یہ الیکشنز جیت گئے تھے, لوکل باڈیز میں بھی الیکشن آ گئے تھے, ان کی سینٹ میں بھی سیٹیں ہو گئی تھیں, تو جو پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ملیٹنٹ اسٹرینتھ سے بڑی ہوتی ہے. میں اس طریقے سے بات کروں گا, اس پولیٹیکل اسٹرینتھ کو اگر آپ بڑھانا چاہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, کوئی آپ کو نہ روک سکے گا اس کے اندر, کیونکہ یہ آپ کی اپنی جائز رائٹ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل بیس کو بڑا کریں, اس کو مین اسٹرینتھ بنائیں.
یہ اس جگہ ان کا فیلئر ہوا ہے کہ وہ جو ٹرانزیشن ٹائم تھا، جو پیریڈ تھا، اس میں انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ سینٹر آف گریوٹی جو ہے پولیٹکس کی یا پولیٹیکل اسٹرینتھ کی وہ کیا ہوگی. اس وجہ سے ان کے وہ لوگ جو کہ اس تحفظات یا اس شبے میں تھے کہ ان کے تعلقات ہیں، یہ جاتے رہے ہیں آتے رہے، ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں اس کے اندر. آج تک میری نظر میں تو کبھی نہ پارٹی نے ان کو نکالا، نہ کنڈیم کیا، نہ ان کا کوئی احتساب کیا کہ یہ ان کے تعلقات ہیں، ان کے روابط ہیں تو ان کو نکالا جائے، پارٹی سے الگ کیا جائے اور ہم اپنا پولیٹیکل بیس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، اس کو اسٹرانگ کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں. یہ نظر نہیں آیا اور ہر وقت یہی نظر آتا رہا کہ ملیٹنٹس کا جو ہے غلبہ ہے، ان کی سے ہے، ان کا ہولڈ ہے، ابھی بھی ہے، مطلب بہت زیادہ وہ رہا. اس وجہ سے جو ہے اسٹیٹ نے ایک اسٹیج کے اوپر آ کر یہ طے کر لیا کہ بھی اب یہ لائنز کراس ہو گئی ہیں، یہ جو ہے لمٹس کراس ہو گئی ہیں، اس کے اندر اب ایکشن ان کے خلاف کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جن کے روابط جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ. رانا ثناء اللہ صاحب، پرائم منسٹر نے آپریشن کی منظوری دی تھی، آتے ساتھ بہت بڑا اور مشکل فیصلہ تھا، کراچی آپریشن انہوں نے اپروو کیا تھا، انیشیٹو بھی انہی کا تھا. کیا آپ کی حکومت کے پاس بھی ایسی ہی اطلاعات تھیں جن کا جنرل اطہر عباس نے اظہار کیا؟ دیکھیں، یہ جنرل اطہر عباس صاحب کیونکہ بڑے کی پوسٹ پہ رہے ہیں اور یقیناً ان کی انفارمیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کریڈیبل ہوں گی یا انہیں کریڈیبل جو ہے وہ جانا چاہیے. لیکن میں ندیم ملک صاحب یہ بات کرنی چاہوں گا کہ جہاں تک الطاف حسین صاحب کا وہ بیان جس کو آج آپ نے شروع میں اس پورے پروگرام کا جو ہے وہ موضوع بنایا ہے، دیکھیں اگر یہ بات 99 میں ہوئی، جنوری 99 میں، اور اس کے بعد کوئی 8 سال بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کا ذکر کر دیا. اس وقت جنرل مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ایم کیو ایم بھی ماشاءاللہ اقتدار میں تھی یا اقتدار کے کہیں ارد گرد تھی، تو اس وقت تو اس بات کا جو ہے وہ واویلا یا شور و غوغا نہیں ہوا. آج اس بیان کے کوئی 16 سال بعد آج اس وقت کے ایک چیف آف آرمی سٹاف کے بیان کو آج کے چیف آف آرمی سٹاف سے، جبکہ آج کے چیف آف آرمی سٹاف کا ضرب عضب کے حوالے سے دوسرے جن حالات میں اس وقت ملک جو ہے جن حالات سے درپیش ہے، تو ان سے جو ہے وہ ناطہ جوڑنے کے لیے ایک پورا پروگرام کرنا. آپ میرے بھائی ہیں اور میں بالکل بطور اینکر پرسن بھی، بطور صحافی بھی آپ کی قدر بھی کرتا ہوں اور آپ کے انٹلیکٹ کا قائل بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ آپ نے درست نہیں کیا. اس بات کو اتنے بڑے پروگرام کا پروگرام کی بڑی ریٹنگ ہے، اس کا موضوع بنانا جو ہے یہ نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ فوج کے مفاد میں، اور نہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بات جو ہے نا یہ جسٹیفائی کرتی ہے. الطاف حسین صاحب کا بیان جو ہے نا، یہ الطاف حسین صاحب کا بیان یہ ہے کہ موجودہ حکومت، آرمی چیف اور ایجنسیاں مجھے ہر قیمت پر لندن میں قتل کروانا چاہتے ہیں. یہ بیان دے رہے ہیں اور یہ بیان چھپ رہا ہے، میں خود سے بیان نہیں کر رہا. آج انٹیریئر منسٹر ہمارے اس ایلیگیشن کو 99 والے کو دہرا رہے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ آج دہرا رہے ہیں، آپ کی حکومت کے وزیر داخلہ آج اس بیان کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. تو میرا تو سوال پوچھنا حق بن جاتا ہے نا جی، فرض ہو جاتا ہے کہ فیکٹس ہیں کیا. آپ کی حکومت نے آپریشن لانچ کیا تھا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ کے پاس اس وقت کیا اطلاعات تھیں جن کی بنیاد پہ پرائم منسٹر نے آتے ساتھ کراچی آپریشن کی منظوری دی تھی؟ نہیں دیکھیں، کراچی آپریشن جو ہے اس کے حالات، سپریم کورٹ کے فیصلے، باقی ساری چیزیں جو ہیں، تو یعنی کون سا فرد تھا یا کون سی جماعت تھی، ایون ایم کیو ایم، کہ جو اس وقت جو ہے وہ پکار نہیں رہی تھی کہ جناب کراچی کا آپریشن شروع کریں. اور جو کراچی کے حالات تھے، کیا وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ رینجرز کے تھرو، بلکہ مطالبہ تو یہ تھا کہ آرمی کے تھرو جو ہے وہ کیا جائے. اب دیکھیں کراچی کا آپریشن جو ہے وہ بھی کامیابی سے جا رہا ہے، ضرب عضب جو ہے وہ کامیابی سے جا رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کو آپ چلے کریڈٹ دے نہ دیں، لیکن پبلکلی جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو جس آدمی کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے یا لوگ کانفیڈنس جس سے گین کر رہے ہیں یا انسپائریشن گین کر رہے ہیں، ہی از جنرل راحیل شریف. اب اس آدمی کو کبھی خبر آ جاتی ہے کہ جی اس کی ایکسٹینشن ہونی کہ نہیں ہونی، اور کبھی آ جاتی ہے کہ جناب یہ 16 سال پہلے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا تو اب اس چیف آف آرمی سٹاف کا بات ان کے اوپر جو ہے وہ ثابت کی جائے. اور ایسے وقت میں جب وہ لندن میں بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم یعنی نیشنل لیول کے اوپر
یہ کوئی اپنی ہم یہ آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب اس میں یہی والا پہلو سب سے زیادہ ضروری نہیں لگتا کہ جس کے اوپر آپ کی حکومت کو ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ جس وقت آپ کے آرمی چیف جن کو ضرب عضب کی کامیابی کی وجہ سے پورے پاکستان میں شہرت ملی اور پسند کیا لوگوں نے کیونکہ انہوں نے پاکستان سے دہشت گردوں کا صفایا کیا، یہ ان کی کامیابی ہے آپ کے سپہ سالار کی، وہ لندن میں مقیم ہے، اسی وقت یہ بیان آیا، تو اس کے اوپر تو حکومت کو ایک سب سے پہلے پوزیشن اختیار کرنی چاہیے نا۔ میں تو جرنلسٹ ہوں، میں تو سوال پوچھوں گا آپ سے، آپ کو واضح لائن لینی چاہیے۔ لیکن آپ کی حکومت کے پاس ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ کراچی کے اندر انڈین انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی حکومت کے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ کراچی میں انڈین انوالومنٹ ہے یا نہیں؟ ایکسپیرینسڈ اور سمجھدار لوگ ہیں وہی یہ بات ہمیشہ سمجھایا کرتے ہیں کہ ایسی بات جو ہے اس کو گزر جانے دیا جائے۔ اگر آپ اس بات کے اوپر حکومت پوزیشن لے، ایک پروگرام ہو پھر دوسرا ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جنرل راحیل شریف کی ذات کا تو شاید کوئی نقصان نہ ہو اور شاید فوج کا ایز ادارے پہ بھی کوئی نقصان نہ ہو، لیکن جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، ضرب عضب کی کامیابی، دہشت گردی کے خلاف کامیابی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے، اور جو انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات جا رہے ہیں، جو راہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے، جو افغانستان سے جو ہے وہ پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہے۔ اچھا، جنرل طرباز صاحب سے ایک لائنر لے لیں پھر بریک لیں۔ طرباز صاحب، میرا اس میں جو تجزیہ ہے، نوئنگ دا سسٹم فرام ان سائڈ، اس قسم کی کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے کہ جمہوری حکومت ہے، فوج ایک ادارہ ہے اور اسی کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ایک دوسرا قومی ادارہ ہے۔ اس قسم کے ادارے مل کے بیٹھیں اور کوئی سازش تیار کریں کہ فلانے سیاسی رہنما کو ہم نے اسیسینیٹ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا میں سسٹم کو جانتا ہوں، اس قسم کی چیز کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ سسٹم کے اندر اس قسم کا کوارڈینیشن یا ایک ایفرٹ یا پلان بنے کہ ہم کہیں باہر جا کر کسی سیاسی رہنما کو اسیسینیٹ یا آرمی چیف اور حکومت بیٹھیں اور یہ پلان کریں کہ اس کو اسیسینیٹ کریں۔ انتھنکیبل ہے، انتھنکیبل، انڈویبل اینڈ ناٹ پاسبل ان دا سسٹم۔ ایک بریک لے لیں جی۔ بریک سے واپسی کے اوپر اکتوبر کا مہینہ بہت اہم ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سے کیسز، جس میں عمران فاروق مرڈر کیس بھی شامل ہے اور منی لانڈرنگ کیس بھی شامل ہے، سب کی تاریخیں، خود الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، افتخار حسین ان کے قریبی عزیز ہیں، ان کے حوالے سے محمد انور، طارق میر، یہ سارے لوگ جو ہیں اسی اکتوبر کے مہینے میں پولیس بیل کے اوپر ہیں اور پولیس کے سامنے پیشیاں ہونی ہیں۔ بہت اہم مہینہ ہے جس میں یہ الزام سامنے آیا ہے۔ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اور بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وسیم صاحب، اب اس بحث کا اختتام کہاں پر ہے؟ اب آپ کے تحفظات دور ہو گئے، کلیریفائی ہو گئے، یا کچھ اور چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو جو چاہتا ہوں وہ نہ تو یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں آپ۔ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رو کے حوالے سے اطہر صاحب نے بھی بات کی کہ شکوک و شبہات تھے، تو اس کا جواب تو مشرف صاحب ہیڈ تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے اور یہ ان کے ماتحت تھے، انہوں نے کلیئر کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اگر آپ کو ایک نٹوریس پولیس آفیسر جو کہ راؤ انوار ہے، اس کے کہنے پہ کہ ان کے رو سے تعلقات ہیں، تو ایجنسیاں کہاں چلی گئیں ہماری، اس کا کہنا مان لیا آپ نے۔ اور دوسرے مزے کی بات اطہر صاحب کے حوالے سے کروں گا کہ اطہر صاحب تو جب نوکری پہ تھے، جب حقیقی بنائی جا رہی تھی، بنائی گئی اور ہم کو جنا پور سے جوڑا گیا، نقشہ دکھایا گیا، پھر معافیاں مانگی گئی کہ نہیں غلط ہوا ہے۔ تو جب جرنل اور کیا نام ہے جج ریٹائر ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد پھر چیزیں یاد آتی ہیں ان لوگوں کو، تو اس وقت روکنا چاہیے تھا نا کہ جنا پور کا غلط الزام لگا رہے ہو ایم کیو ایم پہ، یہ حقیقی مت بناؤ، حقیقی کیوں بنا رہے ہو؟ جواب لیتے ہیں جنرل طرباز صاحب۔ سنیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری نثار سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا۔ ابھی اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا قتل کا منصوبہ فوج بنائے، خدا نہ خواستہ۔ تو آپ چودھری نثار سے پوچھیں کہ اس نے کیسے سٹیٹمنٹ دیا ہے، جھوٹ بولا اس نے۔ دیکھیں جی، یہ دو چیزیں مختلف جوڑی جا رہی ہیں۔ جو جنرل مشرف نے انکار کیا ہے وہ اس چیز سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خود اس کو مار دوں گا یا اس قسم کی بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا یہ انکار نہیں سامنے آیا ہے کہ وہ شواہد نہیں ہیں موجود۔ میں نے صرف یہ کہا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس کیا شواہد ہوں گے، ان کے کیا تحفظات تھے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ان کی یہ تھرس رہی ہے کہ ان کے روابط ہیں
اور ابھی بھی جو یہ راؤ انوار کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہہ رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں راؤ انوار کے پاس بھی وہ ریسورسز ہوں گی کہ وہ ثابت کر سکے کہ فلانا وہاں سے آخرکار ان کو کسی نے بتایا ہوگا، کوئی انفارمیشن آئی ہوگی، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی پیچھے ہوگی جس نے شواہد کے ساتھ ان کے سامنے یہ چیز رکھی ہوگی کہ فلانے کا فلانے سے رابطہ ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں یہ چیزیں. احساس رانا ثناء اللہ صاحب، ون لائنر آپ سے بھی، یہ الزام بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے، حکومت اس کو کیسے سیٹل کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک وسیم صاحب نے بات کی ہے کہ جو را کا ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ایک الزام ایک آدمی کے اوپر یا ایک تنظیم کے اوپر لگ رہا ہے اور وہ بار بار اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے، وہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، وہ حلف دینے کو تیار ہیں، تو کیا یہ کوئی مجبوری ہے کہ ہم نے ان کو یہ منوا کے چھوڑنا ہے کہ یہ آپ کا را سے جو ہے وہ تعلق تھا؟ اگر دو آدمی راؤ انوار نے پیش کیے کہ یہ آدمی گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جا کے ٹریننگ لی تھی را سے، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، وہ دو آدمی گئے ہوں، انہوں نے ٹریننگ لی ہوگی. لیکن اب ان دو آدمیوں کو باقی پوری ایم کیو ایم سے جوڑنا اور کہنا کہ جناب یہ ساری ایم کیو ایم نے اجلاس کر کے، رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کر کے، ریزولوشن پاس کر کے ان کو دو کو بھیجا تھا. وہ بھئی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا تو آپ اس بات کو تسلیم کریں اور دو جو گئے تھے ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلے، ان کو سزا دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح. اچھا رانا صاحب، میرے پاس وقت آج کے پروگرام کا یہاں ختم ہو گیا، یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا. رانا ثناء اللہ صاحب، وسیم صاحب، جنرل عباس صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.